الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اور چند ایام باقی اس ماہ مبارک کے رہ گئے، لیکن اس ماہ مبارک میں جو بابرکت رات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں قیام کرنا پوری 100 سال کی شب بیداری سے بھی زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، یا 100 سال کے برابر اجر ملتا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا 100 سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو وہ بابرکت رات تشریف لانے والی ہے، اور اس بابرکت رات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ یاد رکھیے گا، 27 رجب المرجب کی رات اور 27 رجب المرجب کا دن۔ تو یہ جو رات اور دن ہے، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ رات بابرکت کیوں ہے؟ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے مین وجہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی، اور قرآن میں خود فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ تو یہ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری رات کا ذکر بھی نہیں کیا اور پورے دن کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو معراج کرائی، مسجد اقصی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی طرف یہاں تک کہ عرش معلی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا دیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو یہ بابرکت رات جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بلا کر کہیں رب تعالی کی بارگاہ میں انبیاء عرض کر رہے ہیں کہ اے مالک ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور رب تعالی کی ذات فرماتی ہے کہ لن ترانی، کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارا کام نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ رب تعالی فرماتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں پر رب تعالی کی ذات خود فرما رہی ہے، اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اے مالک کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے کہ آج دیدار کروانا ہے اور دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کسی کو بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہو۔ یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، گزرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ امامت فرماتے ہیں تمام انبیاء کی، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
تو رب تعالیٰ بھی نماز کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اور رب نے فرما دیا کہ نماز جو پڑھے گا اس کو بھی میں معراج کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں نماز کتنی معنی رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ اس رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ دیا، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا دور ہے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس طرح سے کرنا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ کر رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک، اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی عبادت کریں گے، اور آئندہ بھی، اور آج سے ہی انشاءاللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، اور جو ہماری پیچھے چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ان کی معافی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے۔ جو ہم چھوڑ چکے ہیں ان کی قضا ہم پر لازم ہے، اور انشاءاللہ اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا، لیکن آج وقت کے پیش نظر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا بھی ہم پر ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت اس کی بہت سخت پکڑ ہے، اور قبر میں بھی اس کی بہت سخت پکڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر میں بھی حساب دینا ہے، میدان حشر میں بھی حساب دینا ہے، اور اگر ہم ان دونوں جگہ پر کامیاب نہ ہوئے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہاں پر ہمیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے عذاب سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، میدان حشر کی وحشت سے بچنا ہے، اور جہنم کی آگ اور عذاب سے بچنا ہے، تو ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنی پڑیں گی، پیچھے جو ہم نے چھوڑی ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی دیگر احکامات ہیں، احکامات شرعیہ ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس پر جو مکمل معراج شریف پر جو بیان ہے، آج تو تھوڑا سا مختصر سا ہم نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی مکمل جو وضاحت ہے انشاءاللہ کل کے بیان میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والی 27 کی رات کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔